اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے انسان پر کس طرح کی کیفیات آتی ہیں، جسمانی طور پر وہ کیا فیل کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں اور حقیقی طور پر اگر ہم ہوتے ہیں تو جو ہمارا اثرات کو محسوس کرنا وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ سورہ زمر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے نازل کیا بہترین کلام، ایک کتاب ملتی جلتی آیات والی، جن کو دہرایا گیا۔ جسم پر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کو رونگٹے بھی کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جو جلد پر ہوتے ہیں، منہ سے جلدیں، اور جو لوگ وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، دیتا ہے ہدایت اس سے جس سے وہ چاہتا ہے، اور جس کو گمراہ کرتا ہے اللہ تو پھر اس کے لیے نہیں کوئی ہدایت دینے والا۔ ہم آپ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، اور ہدایت کیا ہے، اس ہدایت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ کوئی پتہ تو ہوگا نا کہ جس ہدایت کو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، دکھ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ وہ کیسا مانگنا ہے جس میں آپ کا دل ہے نہیں شامل، جس میں آپ کا دھیان ہی نہیں۔ اس مانگنے کا کیا کہیں گے، پھر اس مانگنے پر ملنا کیا ہے۔ جس کلام کو اللہ نے ایسے فرمایا کہ میں نے ایسا پرتاثیر کلام نازل فرمایا ہے، اور بہترین احسن الحدیث، اس سے کوئی اعلیٰ درجے کا کوئی پیش کرنا چاہے ممکن نہیں ہے۔ ایسا محکم، ایسی پکی باتیں ہیں کتاب میں، اور ملتی جلتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کے خلاف بات ہو رہی ہو، ایک آیت کے خلاف دوسری آیت میں بات ہو رہی ہے، ساری آپس میں مربوط ہیں، اور ان کو بار بار دہرایا گیا ہے، تاکید بار بار کی گئی ہے۔ اب اس میں پہلا جو اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ جب آپ کسی ایسی چیز کا سنیں، جیسے کہ بعض دفعہ اللہ وعید فرماتے ہیں، کسی چیز کے لیے اس سے خبردار کرتے ہیں، پھر ایک خوف کا ایک عالم ان پر آتا ہے جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جسم پر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ تک اس کے اندر اس سے اثر لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھر جب اللہ اپنے وعدوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وعید کا تذکرہ ہوا تو کیفیت کیا ہوئی۔ پھر جب اللہ نے اپنا وعدے کا تذکرہ فرمایا، اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا، اپنی محبت کا اظہار فرمایا، تو پھر ان کے جو جلد ہے وہ نرم پڑ جاتی، یعنی وہ جو کیفیت تھی، جو ایک تناؤ تھا، جو ایک خوف تھا، وہ جاتا رہا۔ پھر دل کیا، اطمینان کی طرف دل نرم پڑ گیا، کہ جو جلدوں میں جلدیں اور جو ان کا قلب تھا ان کے اندر کیا، وہ نرمی سی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے جڑے لوگوں کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب جب سمجھیں گے ہی نہیں کیا ہوگا، نہ وعدے کا پتہ نہ وعید کا پتہ، دونوں صورتوں میں کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ پھر کون سی ہدایت کا یا کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے، یہ ہدایت ہے، اور جو گمراہ ہوگا نا، جس کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے، وہ جو مرضی کر لے۔ بات ہدایت کی ہو رہی ہے، بات یہاں دنیا کی رونقوں کی، میلوں کی، ان جھمیلوں کی نہیں ہو رہی۔ تو ان میں مست رہے، مگن رہے، جتنا وقت ہے اس کے پاس، جو پھر دنیا میں اندھا رہا پھر آخرت میں بھی اندھا رہے۔ جو دنیا میں اللہ کی محبت سے بے ثمر رہا، کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے آگے پھول ہوں گے۔ کس انداز سے اللہ ہمیں اپنی ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ہم دنیا کی
ان فضولیات میں ایسے مشغول ہیں کہ ہمیں اس کے کلام کا، اس کی باتوں کا، اس کی ذکر کا، اس کی یاد کا احساس تک نہیں ہے۔ اگر ہے بھی صحیح تو اس میں کوئی ربط نہیں ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اس میں کوئی کیفیت نہیں، بس ایک رسم ہے، رسمن عادتن، وہ جو کام کیا جائے گا اس کا اثر کیا ہوگا۔ یہاں پہ یہ جو کیفیات بتائی جا رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں، کیا اس کیفیات یا ان سے کوئی ہمارا تعلق بھی ہے؟ قرآن ہم بھی تو پڑھتے ہیں، اللہ سے تعلق اور اس کے رسول سے تعلق کے دعوے دار ہم بھی تو ہیں، ہدایت ہم بھی تو مانگتے ہیں۔ دیکھیں آئینہ پھر، اگر معاملات ایسے ہیں تو شکر کریں، دوسروں کی فکر کریں، اگر معاملات ایسے نہیں ہیں تو اپنی فکر کریں، ساتھ دوسروں کی بھی فکر کریں۔ اور جن مسائل میں، جن مصیبتوں میں، جن مشکلات کو ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تھریٹ ہیں یا مسئلہ ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کاش ہمیں اس کا احساس ہو، کچھ اس کی فکر ہو، لیکن فرصت ہو نا، جن بکھیڑوں میں ہم خود کو مبتلا کر کے حق بجانب ہوئے بیٹھے ہیں، ہمیں تو ان سے فرصت ہی نہیں۔ ان پر غور اور فکر کون کرے گا؟ کیسی باتیں کہاں پہ آئی ہیں؟ کب ایسا ہوگا؟